محمد وآل محمد۔ ماشاءاللہ۔ دعا وارث زداری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار ولیًا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقا طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ نادے علیًا مظہر العجائب تجدہ لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بعلی 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 صلوات بلند آواز سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ اما بعد فقد قال فی کلامہ المجید و خطابہ المتین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس ویطہرکم تطہیرا۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی صحیح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس عزت والے دربار سے کوئی بندہ خالی دامن واپس نہ جائے۔ مالک ان بزرگوں کا یہ فرش عزا بچھایا اپنی بارگاہ میں مزید بلند فرمائے۔ اس خانوادے سے تعلق رکھنے والے جتنے مرحومین چلے گئے، مالک سب کے درجات بلند فرمائے۔ مالک میرے ملک کو کرونا کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ ملک خداوند ملک سلطنت پاکستان کی مالک حفاظت فرمائے۔ اس وقت تک کسی علی والے کو موت نہ آئے جب تک ان آنکھوں سے روزہ شبیر کی زیارت نصیب نہ فرما لے۔ ضرور آمین کہنا۔ مالک ہماری نسلوں میں بھی ہائے حسین کو قائم و دائم رکھے، ہمیں آخری حجت کے ظہور میں تاجیل عطا فرمائے۔ صلوات سارے مل کے بلند آواز سے بھی۔ دو قدم نیاز مولا آگے آتے ہیں۔ آپ نوجوان بھائیوں سے کہہ رہا ہوں، دو قدم نیاز مولا۔ بسم اللہ کرو۔ مالک عزتیں عطا فرمائے۔ بہت شکریہ مولا، آپ کو عزت عطا فرمائے۔ بسم اللہ۔ اجازت سے جی پڑھیے جی۔ ساری عبادتیں اس اللہ کے لیے وقف ہیں جس نے دل کو علی، دھڑکن کو حسین اور ہاتھوں کو غازی کے لیے بنایا۔ سلامت رہیں۔ جس نے لفظ کن کے آئینے میں بغیر کسی وزیر یا مشیر کے مشورے کے بہت کم سے کم مدت میں ایک جیسی حیثیت کے، ایک جیسی نیت کے، ایک جیسی طبیعت کے اور ایک جیسی شریعت کے 14 محمد تخلیق فرمائے۔ درود و سلام محمد و آل محمد پہ بلند آواز سے پڑھے۔ پروردگار عالم آپ کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ نازل ہوئے حسین تو کہنے لگے رسول۔ سلامت رہیں آپ۔ شعبان المعظم ہے، جب بادشاہوں کے گھر خوشی ہوتی ہے پھر رعایا کے گھر بھی خوشی ہو جاتی ہے۔ مانگنے والے کو بھی ہوتا ہے کہ میرا بادشاہ خوش ہے، آج جو مانگوں گا وہ مل جائے گا، اور جو نہیں مانگوں گا وہ بھی مل جائے گا۔ میں شعبان المعظم کے حوالے سے آپ کی بارگاہ میں 2-4 شعر پیش کرتا رہا ہوں۔ نازل ہوئے حسین تو کہنے لگے رسول، نازل ہوئے حسین تو کہنے لگے رسول۔ نہ میں تھک گیا نہ میں بھول گیا۔ میں چاہ رہا ہوں میں ذہنی طور پہ آپ کے ساتھ نظر میں آپ کو شامل کر لوں۔ دوسرے لفظ میں مجھے توجہ کا تھوڑا سا طالب ہونا ہے، اس کے بعد بات آسان ہو جائے گی۔ میرا آپ کا پرومس ہو گیا۔ نازل ہوئے حسین تو کہنے لگے رسول، آنا من الحسین کا سامان آ گیا۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ اپنے آپ کو کم نہیں سمجھنا، اپنے آپ کو کم نہیں سمجھنا۔ نازل ہوئے حسین تو کہنے لگے رسول،
نازل ہوئے حسین تو کہنے لگے، بسم اللہ پیر سجاسی، نازل ہوئے حسین تو کہنے لگے رسول۔ میرے سامنے وہ دو شخصیات بیٹھی ہیں جن کے ساتھ مل کے میں نے ایک ہی وقت میں عباس اور حسین کے روزے کی زیارت مل کے کی ہے۔ ہم سارے کربلا اکٹھے تھے۔ میں دو شعروں میں دونوں شہزادوں کے فضائل پڑھنا چاہ رہا ہوں، 3 اور 4 شعبان 4 لائنوں کے اندر بند کرنا چاہ رہا ہوں۔ نازل ہوئے حسین تو کہنے لگے رسول، آنا من الحسین کا سامان آ گیا۔ عباس کے ظہور پہ کرار نے کہا، لو وقت کے رسول کا عمران آ گیا۔ مہربانی جی، مہربانی جی، مہربانی جی، نوکر غازی دے بولو حیدری۔ مہربانی مرشد، مہربانی جی، بہت شکریہ، بڑی مہربانی جی، بڑی مہربانی، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے، بہت شکریہ۔ کم سمجھ کے میں نے کبھی نہیں کسی کو پڑھا۔ نماز 2 رکعت بھی نماز ہی ہوتی ہے، نماز 4 رکعت بھی نماز ہی ہوتی ہے۔ ہاں ہاں ہاں، میں آپ کو کم سمجھ کے نہیں پڑھا، ویسے بھی ہمارے ہاں تو لاکھوں سے 72 جیت جاتے ہیں۔ سلامت رہیں آپ، زندگی ہو آپ کی۔ نازل ہوئے حسین تو کہنے لگے رسول، آنا من الحسین کا سامان آ گیا۔ عباس کے ظہور پہ کرار نے کہا، لو وقت کے رسول کا۔ بہت شکریہ سر جی، بڑی مہربانی بادشاہ۔ لو وقت کے رسول کا عمران آ گیا۔ کربلا اور نجف اشرف میں جتنی بھی ہماری سنگت رہی بزرگوں سے، ہم زیادہ تر توحید و ولایت پہ ہی ڈسکس کرتے رہے۔ ایک جملے میں میرے نوجوان بھائی پیچھے بیٹھے ہوئے احباب بزرگوار آپ کو شامل کرنا چاہ رہا ہوں۔ شعبان کو 12 مہینوں میں وہی عزت حاصل ہے جو 12 اماموں میں حسین کو حاصل ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی۔ مول پہ آ گیا پڑھندہ جی۔ شعبان کو 12 مہینوں میں وہی عزت حاصل ہے جو 12 اماموں میں، بولنا، بولنے سے عزت بڑھتی ہے۔ امام فرماتے ہیں بولو تاکہ پہچانے جاؤ تم علی والے ہو۔ ہاں 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 ہاں، بولنے سے عزت بڑھتی ہے۔ شعبان کو 12 مہینوں میں وہی عزت حاصل ہے۔ اگر آپ اتنا خوبصورت سماعت نہ فرماتے تو میں یہیں سے ربائی پڑھ دیتا۔ آپ نے اتنا پیارا سنا ہے تو میں یہیں سے بخل نہیں کرتا، بات آگے بڑھاتا ہوں۔ وہی عزت حاصل ہے جو 12 اماموں میں حسین کو ہے۔ اس لیے شعبان وہ واحد مہینہ ہے جس کے حرف بھی 5 ہیں، جس کے نقطے بھی 5 ہیں۔ سلامت رہیں، سلامت رہیں، مولا عزت عطا فرمائے، مولا عزت عطا فرمائے۔ حرف بھی 5 ہے، نقطے بھی 5۔ شعبان کی پہلی کو وہ عالیہ اتری ہے جسے علی بھی عالیہ کہہ کے بلاتا تھا۔ ہائے ہائے ہائے، کنے کو لو قیمت منگی ہے یار۔ شعبان کی پہلی کو وہ عالیہ اتری ہے جسے بھائی جان علی بھی، مشجد بندے توجہ نہ کرن پھر اندر دا علم پھٹ دے۔ نس ہے شیعہ مذہب میں، امام کسے کہتے ہیں؟ الامام زین اللہ۔ امام وہ ہوتا ہے جو اللہ کی بھی زینت ہوتا ہے۔ اب پتہ نہیں کون بندہ جملہ برداشت کرے اور نہ کرے۔ امام اللہ کی زینت ہے اور یہ علی کی زینت ہے۔ سلامت رہیں، سلامت رہیں، مولا عزت عطا فرمائے۔ شاباش، حیدری، بسم اللہ کروں میں، بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ ہاں ہاں ہاں، الامام زین اللہ، امام اللہ کی زینت ہے۔ بسم اللہ کرو، بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ بسم اللہ کرو، پھر بھی بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ بسم اللہ کرو۔ آپ کا اسی جملے پہ آنا بنتا تھا۔ میں ملکہ شام کے حوالے سے فضائل کا جملہ پڑھ رہا ہوں، اور آپ نے 8 سال پلکوں سے جھاڑو کشی کی ہے اس دہلیز پر جہاں انبیاء جھاڑو دیتے ہیں۔ میں پڑھ رہا ہوں کہ نس ہے، میں اب آپ آگے میں عربی نہیں پڑھوں گا۔ نس ہے امام مت کسے کہتے ہیں شیعہ مذہب میں؟ الامام زین اللہ،
امام وہی ہوتا ہے جو اللہ کی زینت ہوتا ہے۔ پتہ نہیں کیا کمال ہے اس بی بی میں، علی اللہ کی زینت ہے۔ ہائے ہائے ہائے، بولو نوکر غازی کے تم تو بولو یار، علی اللہ کی زینت ہے اور یہ علی کی زینت ہے۔ بہت شکریہ، آپ کی کیا بات ہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ کھپدا نہ مجلس نہیں، گل سمجھا کے بڑھنا نہ مجلس۔ 3 شعبان کو وہ شہزادہ اترا ہے، چلو لفظ بدلتا ہوں، 3 شعبان کو آسمان سے سجاد شاہ جی توحید نے وہ آئینہ زمین پہ بھیجا ہے جس پہ ان دکھے کو اپنا آپ دکھتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، جیویں سلام ہے ہاتھ کو جو اب اٹھے ہیں۔ ہاں ہاں ہاں، توحید نے عرش سے فرش پر وہ آئینہ بھیجا ہے جس میں ان دکھے کو یا علی اپنا آپ دکھتا ہے۔ 3 شعبان کو وہ شہزادہ اترا ہے جس سے پہلے کوئی شہزادہ نہیں تھا۔ اس شہزادے کے پہلے ظاہر کو محمد کہتے ہیں، لوری سنانے والے کو علی کہتے ہیں، اٹھا کے کھلانے والے کو حسن کہتے ہیں، تاڑی چپ دی قسم ہے اس کے نوکر کو جبریل کہتے ہیں۔ بولو، تھوڑا سا بولنا، مولا عزت عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، مولا عزت عطا فرمائے۔ عرشی کینسر کا ایک مریض، عرشی کینسر کا ایک مریض بابا جی 7,500 سال سے زمین پہ پڑا ہوا تھا، نہ کوئی دوا، نہ کوئی طبیب، نہ کوئی ڈاکٹر، نہ کوئی معالج، کہ اچانک 3 شعبان کے سورج نے اپنی کرنوں کو زمین پہ بکھیرا۔ اس کا ایک پرانا محلے دار جبریل نامی فرشتہ اس کے پاس سے 1.25 لاکھ فرشتوں کی قطار دے کے گزرا۔ اس نے پوچھ لیا، بھائی جبریل کہاں جا رہے ہو؟ جبریل نے کہا سیدہ کے گھر قرآن اترا ہے، تلاوت کے لیے جا رہا۔ ہائے ہائے ہائے، سلامت رہیں، سلامت رہیں، سلامت رہیں۔ سیدہ کے گھر قرآن اترا ہے، تلاوت کے لیے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا بھائی جبریل مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ جبریل نے اپنے پروں پہ بٹھا لیا۔ اب مجھے کوئی کہے جی مجھے قمر چدر صاحب سے کام ہے، میں اسے سارے راستے میں بتاؤں گا، میرے چچا ہیں، میرے بزرگ ہیں، ہمارا کربلا کا رشتہ ہے، ہم نے عباس و حسین و علی کے دروازے پہ اکٹھے نمازیں پڑھی ہوئی ہیں، میں سارے راستے میں اپنا تعلق بتاؤں گا کہ میں تمہارا کام کروا دوں گا۔ سارے راستے پیر سجاد شاہ جی جبریل فطرت سے کہتا رہا بہت بڑے نوکر ہیں، ان کی دہلیز کے بہت بڑے نوکر ہیں، ان کی دہلیز کے بہت بڑے رعایا ہے، بہت بڑے خود سردار ہیں، سارے کا سارا خاندان طبیب ہے، سارے کے سارا خاندان ڈاکٹر ہے، میری کبھی نہیں یہ ٹالتے، کبھی میں ان کے بچوں کا درزی بن کے آتا ہوں، کبھی میں ان کے بچوں کا کمی بن کے چول نہ بول تیری اپنی مرضی ہے، کبھی میں ان کی چکی چلانے آتا ہوں، کبھی میں ان کے جھولے جھولانے آتا ہوں۔ وسیم بھائی آپ کی نظر جملہ کرنے لگا ہوں، جبریل کہہ رہا ہے میں ان کا پرانا خادم ہوں، میں ان کا پرانا نوکر ہوں، کبھی ان کا درزی بن جاتا ہوں، کبھی ان کا نوکر بن جاتا ہوں، کبھی ان کا جھولا جھولانے لگتا ہوں، کبھی ان کی چکی چلانے لگتا ہوں، اگر کبھی ان کی نوکرانی فضا برتن دھوئے تو میں پانی ڈالتا ہوں۔ جبریل سارے راستے فطرت سے کہتا رہا کہ میں تجھے شفا لے دوں گا، میں تجھے شفا لے دوں گا۔ فطرت کو لے کے جبریل شریعت میڈیکل کمپلیکس کے دروازے پہ آ گیا۔ دروازے پہ شریعت میڈیکل بورڈ کے چیئرمین محمد نے کہا ڈاکٹر صاحب سو رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب سو رہے ہیں۔ پریشان ہو گیا جبریل، اب میں کیا کروں گا؟ میں تو سارے راستے بتاتا آیا ہوں، میں تمہیں شفا لے دوں گا، اب ڈاکٹر صاحب بھی سو رہے ہیں۔ رسول مسکرایا، مسکرا کے فرمایا جبریل پریشان نہ ہو، چاہیے تو تجھے شفا ہی نا، اس فطرت کے لیے تجھے تو شفا ہی چاہیے نا۔ اسے کہا جی مولا۔ فرمایا ڈاکٹر صاحب جس چیئر پہ سو رہے ہیں نا، اسے کہو اس چیئر کو مس کر لے۔ اوے بولو رضا آباد والو، اس چیئر کو مس کر لے، حسین سے نہیں۔
حسین جس چیئر پہ سو رہے ہیں نا، اس چیئر سے مس کر لے، پر ملے، فطرس پھر چلا گیا عرش پہ اور پر کھول کے کہتا مم مثلی، ہے کوئی مجھ جیسا؟ مجھے حسین نے آزاد کیا ہے۔ جبریل کہتا فطرس پہلے بھی تو نے یہی کہا تھا، اللہ نے پر چھین لیے۔ آواز جبریل وہ اللہ تھا جس نے چھین لیے، یہ حسین ہے جو دے کے واپس نہیں لیتا۔ ہائے ہائے ہائے، سلامت رہیں، بولو حیدری، سلامت رہیں آپ۔ وہ اللہ تھا جس نے دے کے واپس لے لیے، یہ حسین ہے جو دے کے واپس نہیں لیتا۔ پر فرشتے کو ملے، پر نہیں سمجھا تو نے، کتنے ٹوٹ جائیے، میں نے 2 پر پڑھ دیے یار۔ پر فرشتے کو ملے، پر نہیں سمجھا تو نے، سیرت سرور عالم سے صدا ملتی ہے، تعزیت داری کو مت شرک سمجھنا لوگوں، ہم سے منسوب ہو لکڑی تو شفا ملتی ہے، ہم سے منسوب ہو لکڑی تو شفا ملتی ہے۔ بیٹا شام کے بازار میں خون روتا رہا، مجھے پتا ہے مصائب کے عاشق لوگ تشریف فرما۔ فضائل میں نے اس لیے پڑھا کہ شاید ہمارے ساتھ کوئی ہمارا اہل سنت بھائی تشریف فرما ہو، اسے پتہ تو چلے کہ جس کے جھولے کی لکڑی سے فرشتوں کو شفا ملتی تھی، اس کے خیموں کو آگ کیوں لگا دی گئی؟ دھیاں دے پردے ہوں۔ شاہ جی، معترض بن جانا بڑا آسان ہے، اعتراض کر دینا بڑا آسان ہے۔ کبھی گھر بیٹھ کے پوچھنا اور سوچنا صحیح، جس عالیہ کے قد کا حسنین جیسے معصوم اماموں کو بھی نہیں پتا تھا، وہ شام میں کہتی رہی ہے چادر دو میں اگلے موڑ پہ واپس کر دوں گی۔ دھیاں دے پردے ہوں، دھیاں دے پردے ہوں، سلامت رہیں آپ، سلامت رہیں آپ۔ ایک جملہ تبرکن مصائب کا میں پڑھتا ہوں، شاید کسی کے سینے میں بات آ جائے کہ یہ قوم پاگل تو نہیں ہے، مٹیوں پہ بیٹھ کے بطول کے بیٹے کو رو رہی ہے۔ رونے کے لیے یہی لفظ کافی ہے، بازار اور علی کی بیٹی۔ سلامت رہیں آپ، سلامت رہیں آپ۔ 3 بیٹیاں محمد کے صحن میں ایسی گزری ہیں جن کا بھائیوں کے بغیر گزارا نہیں ہوتا تھا۔ اللہ کی نماز پڑھنے سے بھی پہلے وہ بھائی کی زیارت کرتی تھی، پھر وہ مصلی پہ آتی تھی۔ میں صرف نام لوں گا اور میرا مصائب ختم ہوگا۔ شاسی وعدہ ہو گیا میرا اور آپ کا، اگر آپ کو سمجھ آ گئی مصلی پہ بھی آنسو نکلیں گے، عالیہ کی بارگاہ میں آپ کی اور میری منظوری ہو جائے گی۔ پہلی بہن رضا کی بہن ہے۔ سلامت رہیں، سلامت رہیں، سلامت رہیں۔ میرا پڑھنا آسان، تو نے توجہ نہیں کی، علی کی عزت کی قسم تمہیں سمجھ آتا تھی، تیرا سینے پہ ہاتھ آ جاتا۔ کسی کا ایک بھائی ہونا، وہ بہن اپنی بھائیوں میں سہیلیوں میں ناز کرتی ہے، میرا شیر جیسا بھائی ہے۔ علی کی عزت کی قسم ہے، 19 بھائی تھے اور کم کی پہاڑیوں میں تنہا پھر رہی تھی، نہیں آیا ماتم، رو رو کے کہتی تھی رضا میری ایڑیاں پھٹ گئی ہیں، اور رضا میں کم کی پہاڑی۔ سلامت رہیں، سلامت رہیں، دھیاں دے پردے ہوں، دھیاں دے پردے ہوں۔ پہلی بہن رضا کی بہن ہے، جو کم کی پہاڑیوں میں بھائی کے چہرے کی عاشق بھائی سے ملنے نکلی ہے، پھر زندہ نہیں ملی۔ تب رضا آیا ہے جب جنازے میں تھی، کفن کے اندر سے کہتی ہے رضا یہ سارے میرا چہرہ دیکھنے آئے ہیں، تو میرے پاؤں کی تلیاں دیکھ۔ سلامت رہیں، سلامت رہیں، سلامت رہیں، مولا عزت عطا فرما۔ دوسری بہن اس صحن میں جو بھائی کے چہرے کی عاشق تھی، شام والی ملکہ ہے۔ تہجد پڑھنے سے بھی پہلے
حسین کا چہرہ دیکھتی، پھر اللہ کی عبادت کرتی۔ یہی وجہ ہے بھائی جان بزرگوار بابا جی، 11 محرم کو جب پس گردن ہاتھ بند گئے نا، پتھروں کے ڈھیر کے پاس آئی ہے۔ اب خود تصور کرنا، تیری بہن ہو یا میری بہن ہو، اس کے پس گردن ہاتھ بندے ہو، کوئی غریب سے غریب بہن بھی بھائی کے لاش پہ ایسے نہیں آتی جیسے علی جیسے بادشاہ کی بیٹی آئی ہے۔ کوہنیوں سے پتھر ہٹا کے کہتی رہی ہے مدینے والا حسین تو ہے، جبریل کے پروں پہ سونے والا تو ہے، جنت سے لباس منگوانے والا تو ہے، حسن کا بھائی تو ہے، عباس کا مولا تو ہے، بڑا رئیس بندہ ہے جس کا سینے پہ ہاتھ نہ آیا، لاش تڑپی ہے، کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی ہے مدینے والی عالیہ تو ہے۔ کر لے ماتم، کر لے ماتم، تیرے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، تجھے کو تازیانے مارنے والا نہیں۔ دھیاں دے پردے ہون، دھیاں دے پردے ہون۔ دوسری بہن محمد کے صحن میں یہ گزری ہے، جسے بھائی کے بغیر ختم ہو گئی میری نوکری، نیند نہیں آتی تھی۔ جن کی جوان بہنیں ہیں، جن کے جوان بھائی ہیں، بھائی خدا تمہاری محبت اور عزت کو محفوظ فرمائے۔ اس سے بڑا مصائب میرے پاس نہیں۔ میں نے کم کی ملکہ کی روزے پر، آج یوٹیوب پہ میری مجلس موجود ہے، یہ جملہ کہا، علماء نے امام اتار کے ماتم کیا۔ تیسری بہن وہ ہے جو 7 سال میں ضعیف ہو گئی تھی، جو کہتی رہی ہے اکبر اپنی نوکرانی بنا کے ہی ساتھ لے جا۔ وہ بھی کوئی زندگی ہے جس میں اکبر نہیں ہے۔ سلامت رہیں، سلامت رہیں، سلامت رہیں۔ آخری جملہ، 28 رجب کو بطول کی حویلی میں ہر بی بی پریشان تھی، پتہ نہیں حسین لے جائے نہ لے جائے۔ مطمئن تھی حافظ صاحب صرف سغرا۔ کسی نے پوچھ لیا، ہر بی بی اداس ہے، پریشان ہے، پتہ نہیں شبیر لے جائے نہ لے جائے۔ آپ اتنی مطمئن کیوں ہے؟ بی بی نے وجہ بتائی ہے، تیرے رونے کے لیے کافی ہے۔ بی بی فرماتی ہے بابا کا مجھے ساتھ لے جانا بابا کی مجبوری ہے، بابا اکبر کے بغیر نہیں رہتا، اکبر میرے بغیر نہیں رہتا۔ او بابا ماتم، بابا میرے بغیر نہیں رہتا۔ علی کی عزت کی قسم ہے، جس اکبر پہ اتنا ناز تھا نا، اسی اکبر سے حسین نے کہا جا جا کے سغرا کو اتار۔ اکبر محمل کے قریب آیا، اکبر نے کچھ کہا نہیں ہے، آگے رونا شروع ہو گیا۔ عالیہ کہتی ہے میں تو سب سے پہلے اس لیے بیٹھ گئی تو روئے نا، اکبر اگر تو روتا ہے میں اترتی ہوں، اکبر تو نہ رو، میں ساتھ نہیں جاتی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِي أَيَّ مُنْقَلِبٍ مَا حسین کی شہداء المومنین عزت ران امام حسین علیہ السلام، جڑے بندے باہر کھلوتے ہو مہربانی کرو امام بار